بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم. صدق الله العظيم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعے کی نسبت پر ہم سب کو یہاں جمع فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے یہاں آنے کو، یہاں بیٹھنے کو، ہم سب کی جملہ عبادتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے، اور جو یہاں سنا جائے یا سنایا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. میرے محترم بزرگ اور دوستوں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو 6 نصیحتیں فرمائی. وہ نصیحتیں اتنی قیمتی ہیں، اتنی زیادہ قیمتی ہے کہ اگر ہم نے ان نصیحتوں پر عمل کر لیا، ان کو اپنی زندگی میں اتار دیا، اپنی زندگی کا نمونہ بنا لیا، تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ ہماری زندگی چین اور سکون سے گزر جائے. وہ 6 نصیحتیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو نصیحت کی، اور سب سے پہلے فرمایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے، لا تلهك الناس عن نفسك. یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس شخص کی پہلی نصیحت ہے کہ لا تلهك الناس عن نفسك، کہ لوگ تمہیں تمہاری ذات سے غافل نہ کر دیں. یہ پہلی نصیحت ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی کہ لا تلهك الناس عن نفسك، کہ لوگ تمہیں تمہاری ذات سے غافل نہ کر دیں، اس لیے کہ معاملہ تمہاری طرف لوٹے گا، نہ کہ دوسروں کی طرف لوٹے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی کل قیامت کے دن جب تمہارے اعمال نامہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال نامے کا حساب تم سے لیں گے، دوسروں سے نہیں لیں گے. اس لیے آدمی کو چاہیے کہ آدمی اپنی زندگی میں، دنیاوی زندگی میں دوسروں کی اصلاح کی فکر میں لگ کر کے اپنی زندگی کو نہ بھول جائے. آدمی دوسروں کی زندگی بنانے میں، دوسروں کی اصلاح کرنے میں اپنی ذات کو نہ بھول جائے. اس لیے فرمایا کہ لوگ تمہیں تمہاری ذات سے غافل نہ کر دے، کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ایک آدمی دنیا کے اندر دوسرے کی اصلاح کرنے میں لگا ہوا ہے، دوسرے کی اصلاح کی فکر میں لگا ہوا ہے، ہر وقت یہ کوشش رہتی کہ کس طریقے سے یہ آدمی راست پر آ جائے، کس طریقے سے یہ آدمی مسجد میں آنے والا بن جائے، اور اپنی کچھ فکر نہیں، اپنی ذات کو بھولا ہوا ہے، اپنی ذاتی عبادت کے لیے اس کے پاس کوئی وقت نہیں ہے، اپنی ذاتی معاملات کے لیے اس کے پاس کوئی وقت نہیں ہے، بلکہ دوسروں کی فکر میں لگا ہوا ہے، دوسروں کی اصلاح کی فکر میں لگا ہوا ہے. اس لیے فرمایا لا تلهك الناس عن نفسك، کہ لوگ تمہیں تمہاری ذات سے غافل نہ کر دے، اس لیے کہ معاملہ کل قیامت کے دن تمہاری طرف لوٹایا جائے گا، دوسروں کی طرف نہیں لوٹایا جائے گا. یعنی تمہارے اعمال کے مطابق، اعمال سے متعلق تم سے پوچھ گچھ ہوگی، دوسروں سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی تمہارے بارے میں، کہ تم نے دنیا کے اندر جو اعمال کیے ہوں گے، جو دنیا کے اندر گناہ کیے ہوں گے، جو نیکی کی ہوگی، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جب کل حساب و کتاب ہوگا تو اس کے بارے میں میرے سے سوال ہوگا. میرے متعلق، میرے سوالوں کے متعلق، میرے اعمال نامے کے متعلق دوسروں سے سوال نہیں کیا جائے گا.
اس لیے آدمی کو سب سے پہلی اپنی فکر کرنی چاہیے اور اپنی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے کہ میری ذات کی اصلاح کیسے ہو جائے، میں کس طریقے سے راہ راست پر آ جاؤں، میں کس طریقے سے مسجد میں آنے والا بن جاؤں، میں کس طریقے سے نیکی کے کام کرنے بن جاؤں، کس طریقے سے میرے دل میں اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے۔ سب سے پہلے آدمی کو اپنی کیا ہے فکر کرنی چاہیے۔ اس لیے قرآن کریم نے بھی فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، کہ اے ایمان والو سب سے پہلے اپنی فکر کرو۔ کیا فرمایا کہ اے ایمان والو سب سے پہلے اپنی ذات کی فکر کرو۔ قرآن بھی کیا ہے اس چیز کی دعوت دے رہا کہ آدمی کو سب سے پہلے اپنی ذات کی فکر کرنی چاہیے۔ اس کے بعد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اس کے بعد فرمایا کہ اپنے گھر والوں کی فکر کرو، اپنے پڑوسیوں کی فکر کرو، اپنے رشتہ داروں کی فکر کرو، اپنے ملنے جلنے والے کی فکر کرو، مگر سب سے پہلی فکر اپنی ذات کی ہے۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا ہے سب سے پہلی نصیحت یہ فرمائی لا تلهک الناس عن نفسی، کہ لوگ تمہیں تمہاری ذات سے غافل نہ کر دیں۔ اس لیے معاملہ تمہاری طرف لوٹایا جائے گا، دوسروں کی طرف معاملہ نہیں لوٹایا جائے گا۔ تو اس لیے میرے دوستو سب سے پہلے ہمیں کیا ہے اپنی فکر کرنی چاہیے کہ میری ذات کی اصلاح کیسے ہو جائے، میں کس طریقے سے مسجد میں آنے والا بن جاؤں، میں کس طریقے سے کیا ہے نیکیوں کرنے والا بن جاؤں، میں کس طریقے سے میرے دل میں اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، کس طریقے سے کیا ہے میرے دل میں آخرت کی فکر پیدا ہو جائے، کہ سب سے پہلے کیا ہے آدمی اپنی فکر کرنا۔ دوسری نصیحت حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمائی وَلَا تَقْطَعِ النَّهَارَ سَارِبًا وَلَا تَقْطَعِ النَّهَارَ سَارِبًا، کہ تم اس دن کو یوں ہی غفلت میں نہ گزار دینا، کہ جو یہ دن ہے صبح سے شام، ایک آدمی صبح سے شام تک اپنی زندگی گزارتا ہے، کہ اس دن کو غفلت میں نہ گزار دینا۔ اس لیے کہ جو تم سے اعمال صادر ہوگے، جو حرکتیں تمہارے سے وجود میں آئیں گی، وہ سب کیا ہے محفوظ کی جا رہی ہے۔ یعنی ہمارے کیا ہے ہاتھوں سے جو اعمال کیے جائیں گے، ہمارے قدم سے کیا ہے جو اعمال کیے جائیں گے، ہماری نگاہ سے کیا ہے جو ہمارے اعمال کیے جائیں گے، ہماری زبان سے جو الفاظ بولے جائیں گے، جو باتیں بولی جائیں گی دنیا کے اندر صبح سے شام تک، وہ سارے اعمال ہمارے کیا ہے محفوظ کیے جا رہے ہیں، کیا ہے سارے لکھے جا رہے ہیں۔ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جب حساب و کتاب ہوگا، یہ ہمارا کیا ہے جتنے بھی ساری چیزیں ہماری محفوظ کی گئی ہیں، ان ساری چیزوں کو ہمارے سامنے لا کر کے کیا ہے دکھا دیا جائے گا کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو تم دنیا کے اندر کیا کرتے تھے، گناہ ہوں گے گناہوں کو دکھا دیا جائے گا، نیکی ہوگی نیکیوں کو دکھا دیا جائے گا۔ تو اس لیے ہمارا دن کیا ہے صبح سے شام تک ہماری یہ دن پورا دن اس طریقے سے گزرنا چاہیے کہ کس طریقے سے کیا ہے اللہ کی یاد میں گزرے، کس طریقے سے نمازوں میں گزرے، کس طریقے سے اللہ کی عبادت میں گزرے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم نے کیا ہے زندگی پورا دن اپنا کیا ہے گناہوں میں گزار دیا، پورا دن کیا ہے غفلت میں گزار دیا، اللہ سے دور ہو کر کے، اللہ کے گھر سے دور ہو کر کے، نمازوں کو چھوڑ کر کے، اللہ کی ساری عبادتوں کو چھوڑ کر ہم نے کیا ہے اپنے دن کو گزار دیا۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دوسری نصیحت فرمائی وَلَا تَقْطَعِ النَّهَارَ سَارِبًا، کہ تم دن کو یوں ہی غفلت میں نہ گزار دینا۔ اس لیے تمہارے سارے اعمال سب محفوظ کیے جا رہے ہیں، سب ریکارڈ ہو رہا ہے، وہ سب کل قیامت کے دن سب کچھ کیا ہے ہمارے سامنے لایا جائے گا اور ہم کو دکھا دیا جائے گا۔ اگر آدمی جھٹلائے گا کہ میں نے یہ نہیں کیا، یہ کیا ہے غلط ہے محفوظ ہے، یہ غلط محفوظ کر لیا گیا، نہیں، کل قیامت کے دن ساری چیزیں کیا ہے ہماری، چاہے وہ نیکی کی شکل میں ہو، گناہ کی شکل میں ہو، ساری چیزیں ہمارے سامنے کر دی جائیں گی، ہمیں دکھلا دیا جائے گا۔ اب آدمی وہاں کیا ہے اللہ کے سامنے جھٹلا نہیں سکتا، اللہ کے سامنے آدمی کیا ہے جھٹلا نہیں سکتا، اپنی بات سے کیا ہے رد و بدل نہیں ہو سکتا، وہ ساری محفوظ کی جا رہی ہے۔ تیسری نصیحت حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمائی وَأَحْسِنْ وَإِذَا أَسَأْتَ وَأَحْسِنْ، تیسری نصیحت وَأَحْسِنْ وَإِذَا أَسَأْتَ فَأَحْسِنْ، کہ جب تم سے کوئی برائی ہو جائے، جب تم سے کوئی گناہ کا کام ہو جائے تو اس کے بعد فوراً نیکی کر لیا کرو، اس کے بعد فوراً نیکی کر لیا کرو۔ یہ تیسری نصیحت ہے کہ آدمی سے کیا ہے دن بھر میں کیا ہے کوئی گناہ ہو چکا ہے، کوئی آدمی سے برائی ہو چکی ہے، یعنی ہم نے کسی کی غیبت کر لی، یا ہم نے کیا ہے کسی اور گناہ میں ملوث ہو گئے، زنا کر لیا، چوری کر لی، یا اسی طریقے سے ہم نے کسی
کو کیا ہے غصب کر, کسی کی زمین غصب کر لی, کسی کو کیا ہے زبردستی کے مار دیا, یہ ساری چیزیں کیا ہے گناہ کی چیزیں ہیں, برائی کی چیزیں ہیں. کہ اگر ہم سے یہ چیزیں کیا ہے صادر ہو جائے, ہم سے یہ سارے کام ہو جائے, تو اس کے بعد ہمیں فوراً کیا ہے نیکی کا کام کرنا چاہیے. کہ یعنی کہ مسجد میں آ کر کے اللہ سے کیا ہے دعا مانگنی چاہیے, اے اللہ فلاں فلاں کام فلاں فلاں گناہ میرے سے ہو گیا ہے, مجھے کیا ہے اس گناہ سے معاف فرما دیجیے. قرآن میں بھی اللہ فرماتے ہیں کہ جب آدمی کسی برائی کے بعد کوئی نیکی کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس برائی کو کیا ہے اس نیکی کی برکت سے مٹا دیتے ہیں, اس برائی کو اللہ تبارک و تعالیٰ ختم فرما دیتے ہیں. مگر آدمی کیا ہے برائی کے بعد نیکی وہی آدمی کرے گا جس کے اندر کیا ہے یہ احساس پیدا ہوگا, یہ احساس ہوگا کہ کیا ہے مجھ سے گناہ ہو گیا ہے, اس کو کیا ہے شرمندگی ہوگی کہ ہاں مجھ سے گناہ ہو گیا ہے, ہاں مجھ سے کوئی برائی ہوئی ہے, وہی آدمی کیا ہے برائی کے بعد نیکی کر سکتا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ مجھے اتنی سمجھ عطا فرما دے, مجھے اتنی سمجھ عطا فرما دے کہ میرے گناہ ہونا میری سمجھ میں آ جائے. یا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ کہ مجھے اتنی سمجھ عطا فرما دے کہ میرے گناہ ہونا میری سمجھ میں آ جائے. یہ تیسری نصیحت ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی. چوتھی نصیحت حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمائی اعتزل ما یوزی کا. چوتھی اعتزل ما یوزی کا, کہ ہر ایسی چیز سے جو کیا ہے تجھے تکلیف دینے والی ہو, چاہے وہ انسان ہو, جانور ہو, کوئی سی بھی چیز ہو, دنیاوی تکلیف ہو یا اخروی تکلیف ہو, ظاہری تکلیف ہو, باطنی تکلیف ہو, جیسی بھی تکلیف ہو, اور ہر آدمی سے اس سے کیا ہے ہر چیز سے اپنے آپ کو الگ تھلگ رکھ جو تجھے تکلیف دینے والی ہے. جیسے ہمارے ساتھ کوئی ایک آدمی ہے جو اس کی باتوں سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے, وہ ہمیں تکلیف پہنچاتا ہے, چاہے دنیاوی تکلیف ہو یا اخروی تکلیف ہو, تو ہمیں اس آدمی سے الگ ہو جانا چاہیے. ایک آدمی ہمارے ساتھ ایسا ہے کہ جس کی باتوں سے ہمیں کیا ہے تکلیف ہوتی ہے, جس کے ساتھ ہمیں بیٹھنے سے, اٹھنے سے, کھانے پینے سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے, ہماری آخرت کا نقصان ہوتا ہو, ہماری دنیا برباد ہوتی ہو, ہماری آخرت کا کیا ہے نقصان ہوتا ہو. اب ہمیں یہ آدمی تکلیف دینے والا ہے, ہمیں اس سے بچنا چاہیے. آدمی کو اس سے بچنا چاہیے, کیوں اس کی وجہ سے, اس کے ساتھ رہنے سے, اس کے ساتھ کھانے پینے سے ہماری آخرت برباد ہو رہی ہے, ہماری آخرت کا نقصان ہو رہا ہے. اب ہمیں سمجھ جانا چاہیے کہ یہ آدمی ہمارے لیے کیا ہے یہ تکلیف دہ ہے, یہ ہمیں کیا ہے اذیت پہنچا رہا ہے, یہ ہمیں تکلیف میں ڈال رہا ہے. کل قیامت کے دن کیا ہے جب ہمارے کیا ہے اعمال نامہ اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا تو ہم کیا ہے پکڑے جائیں گے, اور اس آدمی کی وجہ سے جو اس نے ہماری آخرت برباد کی ہے, کل قیامت کے دن ہمیں کیا ہے افسوس ہوگا کہ ہاں میں نے دنیا کے اندر اس کو اپنا غلط دوست بنایا تھا, غلط اس کے ساتھ ہم نے کھایا پیا رہا. تو اس لیے کیا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ چوتھی نصیحت فرمائی کہ آدمی اس نصیحت کو کیا ہے اپنے دل سے مان لے اور اس پر عمل کر لے, اور آج ہی دنیا کے اندر آدمی کیا ہے اس نصیحت کو کیا ہے پکڑ کر کے بیٹھ جائے کہ ہاں اس نصیحت پر مجھے عمل کرنا ہے. پانچویں نصیحت حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمائی وَعَلَيْكَ بِالْخَلِيلِ الصَّالِحِ وَقَلَّمَا تَجِدُهُ, کہ ہر آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے لیے نیک صالح دوست کو لازم پکڑے. کیا ہے نیک صالح دوست کو لازم پکڑے. بھائی آدمی کی طبیعت ہوتی ہے کہ ہر آدمی کیا ہے تنہا رہنا نہیں چاہتا. ہر آدمی کی طبیعت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی بنائی ہے کہ ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں کسی نہ کسی کو دنیا کے اندر اپنا دوست بناؤں, کسی نہ کسی کے ساتھ اپنی کیا ہے باتیں شیئر کروں, اس کے ساتھ اپنی زندگی گزاروں. ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میرا کوئی دوست ہو دنیا کے اندر. مگر اس کے لیے بھی حضرت اللہ نے نصیحت فرمائی وَعَلَيْكَ بِالْخَلِيلِ الصَّالِحِ, کہ دوست دنیا میں ایسا بناؤ جو نیک صالح دوست ہو, یعنی جس کے ساتھ رہنے سے, جس کے ساتھ بیٹھنے سے, جس کی باتوں سے آپ کو کیا ہے اللہ یاد آ جائے, جس کے ساتھ رہنے سے عبادت کا شوق پیدا ہو جائے, جس کے ساتھ رہنے سے آخرت کی فکر ہمارے اندر پیدا ہو جائے, ایسے دوست کو دنیا کے اندر دوست بناؤ. یہ پانچویں نصیحت ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی. چھٹی نصیحت حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمائی وَشَاوِرْ فِي أَمْرِكَ الَّذِينَ يَخَافُونَ اللَّهَ, وَشَاوِرْ فِي أَمْرِكَ الَّذِينَ يَخَافُونَ اللَّهَ,
کہ اپنے معاملات میں ایسے آدمی سے مشورہ کرو جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو، اللہ کا ڈر ہو۔ یہ چھٹی نصیحت ہے اور آخری نصیحت ہے کہ ایسے آدمی سے اپنے معاملات میں مشورہ کرو جس کے اندر اللہ کا خوف ہو، اللہ کا ڈر ہو۔ اگر آدمی کے اندر اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف پیدا نہ ہوگا اور ہم اس آدمی سے مشورہ کرنے لگے تو وہ اپنے نفسی دباؤ کی وجہ سے ہمیں غلط مشورہ دے گا، غلط رائے دے گا، اس لیے ہمیں نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اس لیے میرے دوستو یہ 6 نصیحتیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمائی، بڑی قیمتی نصیحتیں ہیں، اس لیے ہمیں اپنی زندگی میں ان نصیحتوں کو اتارنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اگر ہم نے ان نصیحتوں کو اپنی زندگی کا نمونہ بنا لیا، اپنی زندگی میں اتار لیا، تو انشاءاللہ دنیا بھی اور آخرت بھی چین اور سکون سے گزر جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔